بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا اپنا چینل سنی وائس، پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طواف کرنا آج ہم بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ کشتی میں رہے، اللہ تعالی نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید سورہ ہود میں فرمایا، اور فرمایا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ پھر پانی سکھا دیا اور کام پورا کر دیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی، اور فرمایا گیا کہ ناانصافی کرنے والوں پر لعنت ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے کر آئے۔ کوا مردار کھانے لگ گیا، دیر ہو گئی نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی۔ 80 زبانیں بولتے تھے، جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دیں۔ آپ ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق و مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ تک ٹھہری رہی۔ پھر محرم کے مہینہ میں عاشورہ کے دن لوگ اس سے اترے۔ اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ مسند احمد میں ہے کہ جناب سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورے کے دن روزے رکھے ہوئے دیکھا۔ پھر دریافت فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس دن اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا، اور فرعون کو ماں اس کی قوم کے غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر لگے تھے۔ پس ان پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا تھا، تو آپ نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس دن روزہ رکھا۔ جودی پہاڑ سے اترتے وقت اللہ تعالی نے سورہ ہود میں فرمایا گیا اے نوح علیہ السلام سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر، جو ہماری جانب سے تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ والوں پر۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالی نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر سے نقل ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے تھے۔ 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم کو عاشورے کے دن اترے تھے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن پانی طغیانی میں تھا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہوئی۔ تفسیر عزیری سے نقل ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ایسا کوئی مردہ زندہ فرمائے جس نے کشتی نوح دیکھی ہو، ہم اس سے کشتی کے بارے میں معلومات کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلے سے مٹی اٹھائی، پھر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کنڈلی ہے حام بن نوح علیہ السلام کی۔ پھر آپ نے اپنی لکڑی اس ٹیلے پر مار کر کہا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا تو کیا بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا میں جوان مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس ڈر نے بوڑھا کر دیا
آپ نے فرمایا تو نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دیکھی تھی؟ اس نے کہا ہاں دیکھی تھی۔ فرمایا اس بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی، ایک میں چوپائے تھے اور دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔ اور جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ آپ علیہ السلام کے ہلانے سے اس سے نر اور مادہ 2 خنزیر نکل آئے، کشتی کی میل کچیل کھانے لگے۔ بعض روایت میں ہے کہ خنزیر سے چوہے پیدا ہو گئے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ، اس سے بلی کا جوڑا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے چوہوں کو بھگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا، شہروں کی خبر کے واسطے وہ لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں حسرہ کا توق ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا فرمائی، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا، اسی وقت وہ مردہ دوبارہ مٹی ہو گیا۔ ابن کثیر کی روایت سے نقل ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔